الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نوح کی 10 سے لے کے 12 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پس میں نے کہا ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور فرزندوں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو نصیحتیں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العالمین سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی. تمہارا سارا نظام زندگی تبدیل ہو جائے گا، بر وقت بارشیں برسیں گی، تمہیں قحط سالی کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا. یہ ڈول نکالنے کنوؤں سے، یہ راہٹ چلانے بیلوں کے، یہ نہریں کھودنے کا سلسلہ، سرد راتوں میں آب پاشی کرنے کی جو تم زحمت اٹھاتے ہو، ان سب سے تمہیں نجات مل جائے گی. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم پر اور بھی مزید نوازشیں کی جائیں گی. تمہیں خوبصورت، تندرست، قوی ہیکل، بیٹے فرزند بھی دیے جائیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی. یہ بنجر زمین، یہ چٹیل میدان جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، یہاں سرسبز و شاداب باغات لہلہانے لگیں گے. تمہاری زمینیں سونا اگلنا شروع ہو جائیں گی، ان خشک ریگزاروں میں نہریں بہنے لگیں گی. بتاؤ تمہیں اور میری قوم کیا چاہیے؟ عزیزان گرامی قدر، جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جاتی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مالی حالت بہتر بنا دیتا ہے، دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے. امام شعبی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے نکلے. یعنی بارش جب نہیں ہوتی نا تو نماز استسقاء ادا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے. اور بجائے نماز ادا کرنے کے صرف استغفار کی اور واپس چلے آئے، تو بارش فوراً برسنے لگی.
صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین علیہم انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے نماز استسقاء تو نہیں پڑھی، پھر یہ بارش کیسے آ گئی؟ تو آپ نے جواب دیا، لقد طلبت المطر بمجادیح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ استغفروا ربكم انه كان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارش آسمان کے اس ستارے کے طفیل طلب کی ہے جس کے باعث بارش اترتی ہے۔ پھر یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیتیں پڑھیں۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جو استغفار ہے یہ بھی بارش کے نزول کا ذریعہ ہے۔ ان آیات کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ استغفر اللہ یا استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ 6 خزانوں کی چابی ہے۔ بارشیں، بیٹے، مال و دولت، باغات، نہریں، اور چھٹی چیز سب سے پہلے آیت میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بخشش۔ تو یہ 6 خزانے ایسے ہیں جو کوئی شخص استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے تو 6 خزانوں کو چابی لگ جاتی ہے، یقیناً اس کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بات ہے۔ ابن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے فرمایا استغفر اللہ، کہ تم استغفر اللہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی میں فاقوں سے بھوکا مر رہا ہوں، اس کو بھی کہا استغفر اللہ کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا میرے بیٹے نہیں ہوتے، اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا استغفر اللہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، کہا میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہا جی نہریں خشک ہو گئی ہیں، دعا فرمائیں، پانی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ کرو۔ حاضرین پاس بیٹھے تھے تو فرمایا حضرت صبح سے لے کے جو بھی شخص آتا ہے آپ اسے کہتے ہیں، جو بھی کوئی دعا کے لیے کہتا آپ کہتے ہیں استغفر اللہ کرو، تو کیا ہر چیز کا ایک ہی حل ہے استغفر اللہ؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آپ نے آیات تلاوت فرمائی۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 302۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ایسی حاجت ہو تو بطور وظیفہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابی ہے، کنجیاں ہیں، تو انسان کی مدد ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ جس کو ایک بھی خزانہ مل گیا اور خصوصی طور سے آخرت میں بخشش ہو گئی، یقیناً جب اس کے دل میں آخرت کی بخشش کا ایک بات طے ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔